کعب نے ہی یوم العروبہ کا نام بدل کر یوم جمعہ رکھا۔ جب وہ خطبہ دیتے تو اپنی بات کا آغاز اما بات سے کرتے۔ آنے والے زمانوں میں یہی رواج پا گیا جو آج بھی قائم ہے۔ آج کا عنوان ہے اللہ کریم نے بنی قریش سے بنی ہاشم کو چنا۔ جبرائیل امین ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور رسول اللہ سے عرض کی، میں نے زمین کے مشارق اور مغارب کو کھنگالا ہے، میں نے آپ رسول اللہ سے بہتر کسی کو نہیں دیکھا۔ کسی باپ کے بیٹے مجھے بنی ہاشم سے اعلیٰ نظر نہیں آئے۔ ہاشم بن عبد مناف۔ ہاشم رسول اللہ کے پردادا ہیں۔ ہاشم کے معنی ہیں روٹیاں چورا کرنے والا۔ ان کا اصلی نام امر الاولیٰ ہے۔ ہاشم بڑے وجیح، بہادر اور دانشمند تھے۔ اپنی سخاوت کے لیے بہت شہرت رکھتے تھے۔ ایک کامیاب تاجر تھے۔ اکثر اپنا مال تجارت فلسطین لے کر جایا کرتے تھے۔ بہت دولت مند تھے اور اپنی قوم میں عزت دار جانے جاتے تھے۔ ہاشم غریب پرور، رحم دل اور درد مند شخصیت کے مالک تھے۔ ہاشم پیدا ہوئے تو ان کا جڑواں بھائی عبد شمس بھی پیدا ہوا۔ ہاشم کی ایک انگلی عبد شمس کے پہلو سے جڑی ہوئی تھی، جسے کاٹ کر الگ کیا گیا۔ ہاشم بھائیوں میں سب سے بڑے نہیں تھے، لیکن اپنے قبیلے کے سردار ہوئے۔ عرب میں قبیلے کا سردار ہونے کا کوئی نظام نہیں تھا۔ ہاشم کا چہرہ بہت روشن تھا، بہت جاذب نظر تھے۔ جو کوئی ہاشم سے ملتا بہت متاثر ہوتا۔ آپ مسافروں کے ذمہ واجبات اپنی جیب سے ادا کر دیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں یہ بہت بڑی سخاوت تھی۔ آج کل کی طرح بینک یا رقم بھجوانے کا کوئی طریقہ نہیں ہوا کرتا تھا۔ دیار غیر میں ایسی مدد ملنا بہت بڑی بات تھی۔ ہاشم میں ان کے دادا قصی کی بہت ساری خوبیاں پائی جاتی تھیں۔ وہ نہ صرف حاجیوں کے لیے کھانے کا انتظام کرتے، بلکہ مکہ کے غریبوں کے لیے ان کا دسترخوان ہمیشہ بچھا رہتا تھا۔ انہیں اپنے لوگوں کی بہت فکر رہتی۔ ہاشم نے اس بات کا انتظام کیا کہ تجارتی قافلے مکہ سے سال میں 2 بار دوسرے ملکوں کو جایا کریں۔ قرآن مجید کی سورہ قریش میں دونوں سفروں کا ذکر کیا گیا ہے۔ انہوں نے گرمیوں میں شام کی طرف جبکہ سردیوں میں تجارتی قافلہ یمن کی طرف بھیجنا شروع کیا۔ ہاشم نے اچھی سفارتکاری کرتے ہوئے شہنشاہ روم سے اس بات کی اجازت لی کہ قریش کے تجارتی قافلوں سے ٹیکس نہ لیا جائے۔ حبشہ کے بادشاہ سے بھی ایسی تجارتی رعایت لی۔ آج کے زمانے میں ہم اسے موسٹ فیورڈ نیشن سٹیٹس کہتے ہیں۔ انہوں نے دیگر ممالک سے بھی تجارتی معاہدے کیے۔ اس وجہ سے مکہ میں خوشحالی آئی۔ عرب میں راستے غیر محفوظ تھے اور تجارتی قافلے لٹ جانے کا خطرہ رہتا تھا۔ ہاشم نے بذات خود پورے عرب کے دورے کیے، قبیلوں سے معاہدے کیے کہ وہ قریش کے قافلوں کی حفاظت کریں گے، جس کے بدلے میں قریش ان قبیلوں کے پاس خود جائیں گے اور تجارتی خرید و فروخت کریں گے۔ ان معاہدوں کی وجہ سے قریش کی تجارت محفوظ رہی۔ ایک بار مکہ میں سخت قحط پڑا، نوبت فاقوں تک پہنچ گئی۔ لوگوں کو کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ملتا تھا۔ ہاشم مکہ سے شام گئے، وہاں سے خشک روٹیاں اور اناج خرید کر لائے۔ مکہ واپس آئے تو حج کے دن تھے۔ مکہ والوں کے علاوہ پورے عرب سے لوگ آئے ہوئے تھے۔ روٹیاں بنتی، اونٹ ذبح ہوتے اور لوگوں کے لیے دسترخوان بچھے رہتے۔ دعوت عام تھی کہ سب اپنی بھوک مٹائیں۔ اونٹ کے گوشت کا شوربہ بنایا جاتا اور اس میں روٹیاں چورا کر کے ڈالی جاتی۔ آپ کو اسی وجہ سے ہاشم کہا جانے لگا۔ ہاشم کی وجہ سے ہی رسول اللہ رسول ہاشمی کہلائے۔ ہاشم کو اپنے لوگوں کی خدمات کی وجہ سے ابو البطحاء اور سید البطحاء بھی کہا جاتا ہے۔ بطحاء وادی مکہ کا ہی نام ہے۔ ہاشم نے یثرب یعنی مدینہ منورہ میں بنی خزرج کے ایک خاندان بنی نجار کی خاتون تاجر سلمہ بنت عمر سے شادی کی۔ سیدہ سلمہ نے شادی کرتے وقت یہ شرط رکھی کہ وہ آزادی سے اپنا کاروبار بھی کرتی رہیں گی اور یثرب نہیں چھوڑیں گی۔ ہاشم نے ان کی شرط قبول کر لی۔ سلمہ سنجیدہ، تجربہ کار اور باتدبیر خاتون تھی۔ ان کے ہاں 472 عیسوی میں ایک بیٹا پیدا ہوا۔ یہ شیبہ یعنی عبد المطلب تھے۔ ہاشم نے 32 سال کی عمر میں غزہ فلسطین میں وفات پائی۔
اور وہیں دفن ہوئے۔ ہاشم کی عبد المطلب کے علاوہ اور بھی اولاد تھی، لیکن بعد میں ہاشم کی اولاد میں صرف عبد المطلب کی نسل ہی باقی رہی۔ عبد المطلب بن ہاشم۔ عبد المطلب رسول اللہ کے دادا ہیں۔ ان کا اصل نام شیبہ ہے۔ جب وہ پیدا ہوئے تو ان کے سر پر چند بال سفید تھے، اسی نسبت سے ان کا نام شیبہ رکھا گیا، جس کا مطلب ہے بوڑھا۔ ان کی ولادت یثرب یعنی مدینہ منورہ میں ہوئی۔ ہاشم کے 3 بھائی ہیں جن کے نام عبد شمس، مطلب اور نوفل ہیں۔ عبد شمس اپنے کاروبار کے سلسلے میں زیادہ تر یمن اور ملک شام میں رہا کرتے تھے، جبکہ نوفل تجارت کے لیے زیادہ وقت عراق میں گزارا کرتے تھے۔ ہاشم کی وفات کے بعد ان کے بھائی مطلب بن عبد مناف قبیلے کے سردار بنے۔ شیبہ اور ان کی والدہ سلمہ یثرب میں ہی رہنے لگے۔ اس دوران 8 سال کا عرصہ گزر گیا۔ قبیلہ بنی حارث بن عبد مناف سے تعلق رکھنے والے ثابت بن منذر یعنی شاعر رسول حسان بن ثابت کے والد نے دیکھا کہ نہایت خوبصورت اور جاذب نظر بچہ تیر اندازی کر رہا ہے۔ جب اس کا تیر نشانے پر جا کر لگتا تو فخریہ کہتا ہے، میں ہاشم کا بیٹا ہوں، بطحا کے سردار کا بیٹا۔ مکہ جا کر ثابت بن منذر اپنے دوست مطلب سے ملے اور ساری بات انہیں بتائی۔ ساتھ ہی کہا، یہ مناسب نہیں کہ ہاشم کا بیٹا غریب الوطنی میں زندگی گزارے، اسے جا کر اپنے وطن واپس لائیے تاکہ وہ بھی اپنے باپ دادا کی زمین اور خاندان میں پلے بڑھے۔ مطلب نے جواباً کہا، میں ابھی یثرب جاتا ہوں اور اپنے بھتیجے کو لے کر آتا ہوں۔ شیبہ کو مکہ لانا آسان کام نہیں تھا۔ سیدہ سلمہ ایک کامیاب تاجر خاتون تھی، سمجھدار اور خوددار تھی۔ سلمہ کی اپنے بیٹے سے محبت، شیبہ کی یثرب میں پرورش، نانا کا خاندان اور اس شہر سے لگاؤ، سب اس میں رکاوٹ تھے۔ مطلب کی درخواست پر سیدہ سلمہ نے انکار کر دیا۔ مطلب 3 دن یثرب میں رکے رہے۔ آخر کار انہوں نے اپنی بھابھی کو قائل کر لیا۔ سلمہ نے خود تو مکہ آنے سے معذرت کر لی، لیکن بیٹے کے مستقبل کی خاطر مطلب کے ساتھ مکہ بھیج دیا۔ مطلب مکہ میں داخل ہوئے تو شیبہ ان کے ساتھ اونٹنی پر سوار تھے۔ آپ جدھر سے گزرتے لوگ پوچھتے، یہ کون ہے جو تمہارے ساتھ اونٹنی پر سوار ہے؟ مطلب جواب دیتے، یہ میرا عبد یعنی غلام ہے۔ مطلب اپنے گھر گئے تو بیوی کے پوچھنے پر بھی یہی جواب دیا۔ شیبہ کو نہلا دھلا کر نئے کپڑے پہنائے گئے۔ مطلب ان کو لے کر باہر آئے اور اعلان کیا، یہ شیبہ ہے، میرے بھائی ہاشم کا بیٹا۔ عبد المطلب یعنی مطلب کا غلام ایسا مشہور ہوا کہ شیبہ اسی میں گم ہو گیا۔ تاریخ انہیں عبد المطلب کے نام سے ہی جانتی ہے۔ ہاشم کی وفات کے بعد ان کی ساری ذمہ داری ہاشم کے چھوٹے بھائی مطلب نبھاتے رہے۔ عبد المطلب جوان ہوئے تو انہوں نے ہاشم کی جائیداد اور تمام مناصب اپنے بھتیجے عبد المطلب کے حوالے کر دیے۔ ہم اس بات کا ذکر ایسی زمین جہاں کوئی کھیتی باڑی نہیں میں کر چکے ہیں کہ بنی جرہم وقت گزرنے کے بعد اپنے وعدے پر قائم نہ رہے۔ انہوں نے زمزم کے چشمے پر قبضہ کر لیا۔ بنی جرہم کی حکومت تقریباً 450 سال تک مکہ پر رہی۔ مکہ آنے والے حاجیوں پر ان کا ظلم اور زیادتیاں بہت بڑھ گئیں تو اللہ کریم نے ان سے حکومت چھیننے کے انتظامات کر دیے۔ عبد المطلب سے 500 سال پہلے بنی جرہم، بنی اسماعیل اور بنی خزاعہ میں لڑائی ہوئی۔ اس وقت بنی جرہم کا سردار عمر بن حارث جرہمی تھا۔ بنی جرہم کو جب اپنی شکست یقینی نظر آئی تو انہوں نے کعبہ میں موجود نوادرات چشمہ زمزم میں پھینک دی۔ کعبہ میں موجود سونے سے بنے ہوئے 2 ہرن، قیمتی تلواریں، زرہ اور دیگر قیمتی سامان بھی چشمہ زمزم میں پھینک دیا۔ اس کے بعد انہوں نے چشمہ مٹی سے بند کر دیا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ فاتح قبیلے اس چشمے سے فائدہ اٹھا سکیں۔ مکہ میں رہنے والوں کی 40 نسلیں اس دوران گزری۔ مکہ کے لوگوں کے ذہن سے زمزم کی یاد ہی مٹ گئی۔ عبد المطلب ایک رات حتیم میں سو رہے تھے کہ خواب میں کسی نے چشمہ زمزم ڈھونڈنے کو کہا۔ وہ ایسا خواب 3 رات دیکھتے رہے۔ انہوں نے 4تھی رات بھی ایسا ہی خواب دیکھا۔ عبد المطلب اپنا خواب یوں سناتے ہیں۔
میں نے خواب میں پوچھا زمزم کیا ہے؟ مجھے ہدایت دی گئی کہ زمزم آپ کے دادا اسماعیل کی میراث ہے۔ یہ پانی کا چشمہ ہے، اس کا پانی نہ تو ختم ہوتا ہے اور نہ ہی اس کی مرمت کی جاتی ہے۔ اس گھر کا حج کرنے والے اس سے پانی پیتے ہیں۔ یہ کعبہ کے اندر گوبر اور قربانی کے جانوروں کے خون کے درمیان کی جگہ میں واقع ہے، جہاں کالا کوا اپنی چونچے مار رہا ہے، چیونٹیوں کی بستی کے بالکل قریب۔ اسی خواب میں عبد المطلب سے کہا گیا یہ پانی تمہارے پینے کے لیے ہے اور تمہارے بعد تمہاری اولاد کے پینے کے لیے ہے۔ اگلی صبح عبد المطلب اپنے بیٹے حارث کو ساتھ لے کر یہاں پہنچے۔ اس وقت تک عبد المطلب کا ایک ہی بیٹا تھا۔ لوگوں نے عبد المطلب کا مذاق اڑایا۔ عبد المطلب کو احساس ہوا کہ ان کا ایک ہی بیٹا ہے تو انہوں نے 10 بیٹوں کے لیے دعا مانگی۔ کعبہ کے صحن میں جہاں جانوروں کی قربانی کی جاتی تھی اس کے قریب ہی ایک کوا مٹی میں چونچ سے کھدائی کر رہا تھا۔ اس کے پاس چیونٹیوں کا بل بھی نظر آیا۔ کھدائی کرنے کے لیے کدال ان کے پاس تھی۔ یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ مکہ کے لوگ اس بات کے مخالف تھے، انہیں یہ سب بیت اللہ کی بے حرمتی لگتا تھا۔ عبد المطلب نے کسی کی پرواہ نہ کی اور اپنے بیٹے کے ساتھ کھدائی شروع کر دی۔ نرم مٹی ختم ہوتے ہی یہ کام اور بھی مشکل نظر آنے لگا۔ ایسا لگتا تھا کہ یہ کوشش بے معنی ہے۔ جب کھدائی کافی گہرائی تک ہو چکی تو پانی کی وجہ سے زمین کی سطح گیلی نظر آئی۔ قریش کے باقی قبیلے کامیابی قریب دیکھتے ہوئے مطالبہ کرنے لگے کہ پانی کا کنواں ہم سب کے باپ کا ہے، اس میں ہمیں حصہ دیا جائے۔ عبد المطلب نے صاف انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا یہ اللہ کا مجھ پر انعام ہے، میں کسی اور کو اس میں شریک نہیں کروں گا۔ جھگڑا زیادہ بڑھا تو طے پایا کہ ہم کسی سے فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ لڑائی سے بچنے کا واحد راستہ یہی تھا۔ قبیلہ بنی سعد بن حزیم کی کاہنہ کو حکم بنایا گیا۔ وہ ملک شام کی سرحد کے قریب رہتی تھی۔ اس تک پہنچنے کے لیے ایک لمبا اور صبر آزما سفر تھا۔ عبد المطلب اور قریش کے باقی قبیلوں کے نمائندے اس سفر پر نکل پڑے۔ 20 لوگ عبد المطلب کے ساتھ اور 20 لوگ دوسرے فریق کے ساتھ تھے۔ اس قافلے میں 40 لوگ شامل تھے۔ راستے میں عبد المطلب اور ان کے ساتھیوں کا پانی کا ذخیرہ ختم ہو گیا۔ پیاس نے تنگ کیا تو دوسرے فریق سے پانی مانگا۔ انہوں نے پانی دینے سے انکار کر دیا۔ یہ بڑی ہی پریشان کن صورتحال تھی۔ پیاس کی شدت موسم کی وجہ سے بہت زیادہ تھی۔ سفر جاری رہا۔ کچھ دیر بعد دوسرے فریق کا پانی کا ذخیرہ بھی ختم ہو گیا۔ اب صحرا میں زندگی کی امید نہ ہونے کے برابر تھی۔ وہیں قیام کیا گیا۔ اگلی صبح جب سفر کے لیے اونٹوں کو اٹھایا گیا تو عجیب ماجرا ہوا۔ عبد المطلب کے اونٹ کے پاؤں کے نیچے سے پانی کا چشمہ ابل پڑا۔ سب حیران تھے کہ صحرا میں پانی کا چشمہ۔ عبد المطلب اور ان کے ساتھیوں نے اپنی پیاس بجھائی۔ باقی راستہ طے کرنے کے لیے اپنے مشکیزے بھر لیے۔ عبد المطلب نے دوسرے فریق کو بھی پانی پینے اور ذخیرہ کرنے کی اجازت دی۔ پانی پینے اور ذخیرہ کر لینے کے بعد دوسرے فریق نے کہا عبد المطلب اب آگے جانے کی ضرورت نہیں۔ اگر اللہ تمہیں اس صحرا میں پانی کا چشمہ عطا کر سکتا ہے تو زمزم پر ہمارا دعویٰ درست نہیں، ہم اپنا دعویٰ واپس لیتے ہیں۔ تمام لوگ یہاں سے مکہ واپس آ گئے۔ عبد المطلب نے واپس آ کر چشمہ زمزم کی کھدائی دوبارہ شروع کر دی۔ چشمہ ظاہر ہو گیا تو ایک نئے جھگڑے نے سر اٹھا لیا۔ اس چشمے سے ملنے والے نوادرات، تلواریں اور سونے کے ہرن اب لڑائی کی وجہ تھے۔ فیصلہ ہوا کہ فریقین کے درمیان فال نکالی جائے۔ فال میں جو فیصلہ ہو وہ سب کو منظور ہوگا۔ کعبہ کے فال نکالنے والے کو یہ ذمہ داری دی گئی۔ تیروں پر کعبہ، عبد المطلب اور دوسرے قبیلے لکھ دیے گئے۔ زرد رنگ کے 2 تیر کعبے کے لیے، سیاہ رنگ کے 2 تیر عبد المطلب کے لیے اور سفید رنگ کے 2 تیر قریش کے لیے تھے۔ کعبہ کے لیے فال نکالی گئی تو فال سونے کے ہرنوں پر نکلی۔ سونے سے بنے ہوئے ہرن کعبہ کی ملکیت ہو گئے۔ باقی قوم کے لیے فال نکالی گئی تو تیر خالی نکلے۔ عبد المطلب کے لیے فال نکالی گئی تو نواد رات پر نکلی۔ عبد المطلب نے سونے سے بنے ہوئے ہرن پگھلا کر اسے کعبہ کا دروازہ بنوایا۔
یہ پہلا موقع تھا کہ کعبہ کا دروازہ سونے سے بنایا گیا۔ عبد المطلب پہلے شخص تھے جو مکہ سے 5 کلومیٹر دور غار حرا میں جا کر عبادت کرنے لگے۔ آپ ماہ رمضان کا چاند نظر آتے ہی غار حرا میں تشریف لے جاتے، سارا مہینہ عبادت اور تنہائی میں گزارتے تھے۔ عبد المطلب بھی حنیف یعنی ایک خدا کی عبادت کرنے والے تھے۔ عبد المطلب بہت سخی تھے، ان کی دعا رد نہیں ہوتی تھی۔ عبد المطلب کا چہرہ بڑا روشن اور نورانی تھا۔ جب قریش کو قحط سالی کا خطرہ ہوتا تو عبد المطلب کے وسیلے سے بارش کی دعا مانگا کرتے، اللہ کریم بارش عنایت فرماتا۔ آپ کے چہرے سے خیر اور برکت نمایاں تھی، ان کے جسم سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ عبد المطلب دراز قد اور خوبصورت رنگ و روپ کے مالک تھے۔ آپ لڑکیوں کو زندہ دفن کرنے والوں کو سختی سے روکتے، آپ چور کے ہاتھ کاٹ دیتے تھے۔ عبد المطلب ایک روبدار شخصیت کے مالک تھے۔ عرب کے بڑے بڑے سردار ان کے سامنے باادب رہا کرتے تھے۔ آپ نے ہی یمن سے واپس آ کر مکہ والوں کو سفید بالوں کو رنگ کرنے کا طریقہ سکھایا۔ عبد المطلب نے چشمہ زمزم کی کھدائی کے دوران دعا مانگی، یا اللہ مجھے 10 بیٹے عطا فرما، وہ میری زندگی میں جوان بھی ہو جائیں تو میں ان میں سے ایک بیٹا تیری راہ میں قربان کروں گا۔ عبد المطلب نے 5 شادیاں کی۔ اللہ کریم نے عبد المطلب کی دعا قبول کرتے ہوئے انہیں 10 بیٹے عطا کیے۔ ان کے بیٹے ان کی زندگی میں ہی جوان ہو گئے۔ عبداللہ کی قربانی کے زمانے کے بعد عبد المطلب کے مزید 3 بیٹے پیدا ہوئے جو عباس، حمزہ اور مقوم ہیں۔ عبد المطلب کے بیٹے حارث بن عبد المطلب، قاسم بن عبد المطلب، زبیر بن عبد المطلب، ابی طالب بن عبد المطلب، مصعب بن عبد المطلب، ابو لہب بن عبد المطلب، زرار بن عبد المطلب، غیداق بن عبد المطلب، حجل بن عبد المطلب، عبداللہ بن عبد المطلب، عباس بن عبد المطلب، حمزہ بن عبد المطلب، مقوم بن عبد المطلب۔ عبد المطلب کی بیٹیاں ام حکیم بیضہ بنت عبد المطلب، عاتکہ بنت عبد المطلب، امیمہ بنت عبد المطلب، عروہ بنت عبد المطلب، برہ بنت عبد المطلب، صفیہ بنت عبد المطلب۔ ابن سعد کے مطابق جناب عبد المطلب کے 13 بیٹے ہیں۔ رسول اللہ کے باپ دادا اعلیٰ روایات، ظرف، خوبیوں اور کمالات کے مالک ہیں۔ دنیاوی اعتبار سے بھی بہترین خاندان ہے۔ اللہ کریم نے اپنے رسول کو بہترین لوگوں کی نسل سے پیدا کیا۔ اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ کھیلتا ہے۔ رسول اللہ کے چچا حمزہ آپ کے ہم عمر ہیں۔ جناب حالہ سے عبد المطلب کی ایک بیٹی صفیہ بنت عبد المطلب بھی ہیں جو رسول اللہ سے 2 سال چھوٹی ہیں۔